السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 12 جولائی 1990 عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے تعاون سے یہاں اوکھائی میمن مجلس کمیٹی کے پلیٹ فارم پر کراچی میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اصحاب رسول کے سیرت و کردار کے حوالہ سے نئی نسل کی ذہن سازی کے لیے ترتیب دی گئی 2 روزہ ذوالنورین کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے۔ گزشتہ رات مختصر سے وقت میں ہم نے کچھ تمہیدی باتیں کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالہ سے یہ عرض کیا تھا کہ عصر حاضر میں ہمیں اپنے شاندار ماضی کے ان نمائندہ کرداروں کو صرف بیان کرنے اور سننے کی حد تک نہیں، بلکہ اپنی عملی زندگی میں ان کے نقوش حیات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہمارے حالات کی اصلاح نہیں ہوگی۔ ہم اپنے حال کو جب تک اپنے ماضی سے وابستہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک
ملی اور قومی مقاصد کی تکمیل نہیں ہو پائے گی۔ موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر بادشاہ صدق و وفا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سا صدق پیدا کریں۔ اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ عدل فاروقی کا احیاء کیا جائے۔ اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ عثمان ابن عفان کے ایثار اور قربانی کا احیاء کیا جائے۔ پھر ہم تعداد میں اپنے سے کئی گنا زیادہ حریف پر غلبہ حاصل کر سکیں گے۔ پھر ہمیں وسائل کی کمی کا شکوہ نہیں رہے گا۔ طاغوتی قوتوں کے خلاف امت مصطفی کی باضابطہ پہلی جنگ یا پہلا مقابلہ غزوہ بدر مادی وسائل کی بنیاد پر نہیں، ایمان و یقین اور سچائی کی بنیاد پر جیتا گیا۔ دولت مند ہونا عیب نہیں، یاد رکھیے۔ سرمایہ دار ہونا عیب نہیں، یہ بھی ایک فیشن ہو گیا۔ کہ جہاں لوگ پبلک کا ذہنی استحصال کرنے کے لیے یہ ڈائلاگ استعمال کرتے ہیں کہ ہم سرمایہ داری کے خلاف، کوئی شخص ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو سرمایہ دار نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اربوں کا سرمایہ ہوگا، کسی کے پاس ہزاروں روپے ہوں گے۔ صرف اربوں کی دولت کو تو سرمایہ نہیں کہتے، اگر کسی کے پاس چند سو ہیں تو وہ بھی تو سرمایہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علی قائدنا علیہ التسلیم اپنے پاس ایک جوڑا جس کو وہ پہنتے تھے اور ایک مٹی کا پیالہ رکھتے تھے، بس اس مٹی کے پیالے میں وہ کھانا بھی کھاتے تھے، اس سے پانی بھی پیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چرواہا ہے بکریوں کا، دریا کے کنارے دونوں ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے، پانی پینے کے لیے ہاتھوں کو استعمال کر رہا ہے۔ تو وہ مٹی کا پیالہ بھی اٹھا کے پھینک دیا، فرمایا کہ اس کے مقابلے میں تو میں سرمایہ دار ہوں کہ میں نے پیالہ رکھا ہوا ہے، یا تو پھر آپ ایسے ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک میں شام کا
کھانا کھا کر صبح کے لیے آٹا رکھنا، کھانے کا اہتمام کرنا، کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کر کے رکھنا جائز نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے یہ اللہ پر نان کانفیڈنس ہے، اللہ پر عدم اعتماد ہے، ہم کیوں کھانے کی چیزیں صبح کے لیے جوڑ کے رکھیں؟ جس نے شام کا کھانا دیا ہے کیا وہ صبح کا کھانا نہیں دے گا؟ کیا پرندے ایسا کرتے ہیں؟ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو کیا انہیں رزق نہیں ملتا؟ لیکن یہ ان کی انفرادی رائے ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، سرمایہ داری عیب نہیں، سرمایہ پرستی عیب ہے۔ دولت مند ہونا عیب نہیں، دولت کو غلط استعمال کرنا جرم ہے۔ اقتدار پر یا مسند حکومت پر آنا جرم نہیں، اقتدار کی قوت کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا جرم ہے۔ دیکھنا جرم نہیں، غلط نظر سے دیکھنا جرم ہے۔ بولنا جرم نہیں، غلط بولنا جرم ہے۔ چلنا جرم نہیں، غلط راستے پر چلنا جرم ہے۔ بذات خود انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر وہ ابوبکر صدیق بنے، اگر وہ فاروق اعظم بنے، اگر وہ عثمان ابن عفان بنے، اگر وہ علی المرتضیٰ بنے، اگر وہ سلمان و بلال و طلحہ و زبیر بنے، اگر وہ خالد بن ولید، عمرو بن عاص، ابو ہریرہ ابن عوف بنے، اگر وہ سعد ابن ابی وقاص، معاویہ بن ابی سفیان، عمرو بن عاص بنے، اگر وہ سید عبد القادر گیلانی، احمد بن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ بنے، اگر وہ ابن تیمیہ، مجدد الفسانی، ابن جوزی بنے، اگر وہ شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، شاہ اسماعیل شہید بنے، اگر وہ اشرف علی تھانوی، محمد الیاس بنے، اشرف المخلوقات ہیں۔ لیکن اگر انسان ابو بکر کے بجائے ابو جہل بن جائے، اگر انسان فرعون بن جائے، قارون بن جائے، اگر اس کے اندر محبت کی جگہ عداوت آ جائے، رحمت کی جگہ ثقافت آ جائے، عفت کی جگہ صلالت آ جائے، رسالت آ جائے، ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے، تعمیر کی جگہ تخریب آ جائے، شفقت کی جگہ دہشت آ جائے، یہ جوڑنے کے بجائے توڑنے لگے، آباد کرنے کے بجائے برباد کرنے لگے، یہ محافظ بننے کے بجائے لٹیرا بن جائے، تو پھر یہی جو اشرف المخلوقات ہے، پھر یہ افضل المخلوقات بھی ہے۔ اگر یہ صحیح رخ پہ چلے تو اس کی بلندیوں کا مقابلہ روح الامین نہیں کر سکتا، اور اگر یہ
غلط رخ پہ آ کر گر جائے تو پھر یہ ابلیس سے بھی بدتر بن جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ فی نفس ہی دولت بری چیز نہیں، سرمایہ بری چیز نہیں، اس کا استعمال اس کو اچھا بناتا ہے یا برا بناتا ہے۔ اسلام نے انسانیت کو عدل کی بنیاد پر جائز طریقوں سے نجی ملکیت کا حق دیا ہے۔ اسلام پرسنل پراپرٹی کا قائل ہے، اسلام چاہتا ہے کہ تم دولت کی بنیاد پر قارون مت بنو، عثمان بن کے دکھاؤ۔ میں نے چند حوالے رات کی گفتگو میں آپ سے عرض کیے تھے۔ اللہ کے رسول زندہ قوموں کی طرح، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں جو بول رہا ہوں تو زندہ قوموں کی طرح آپ جہاں آپ کو بولنا ہے وہ ضروری ہے، اس پہ آپ اپنا فرض ادا کرتے جائیں، صحابہ کرام کے نام پر رضی اللہ تعالی عنہم، اور اپنے محسن اعظم کے نام پر زندہ قوموں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تقریباً یہ آخری معرکہ ہے جسے اسلام کی ڈکشنری میں جیش عسرا کا ٹائٹل دیا گیا۔ مشکلات کا معرکہ، غزوہ تبوک، ایک عالمی قوت سے مقابلہ تھا۔ رومی بادشاہت کے تاجدار نے عیسائیت کی عالمی قوتوں کو یکجا کر کے مرکز اسلام پر یلغار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی محاذ پر صحابہ کرام کو تیاری کی ترغیب دی۔ میں نے پھر یہاں ایک جملہ استعمال کیا، دفاعی محاذ پر۔ آپ جب اسلام کی عسکری تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اسلام طبعاً ایک امن پسند دین ہے۔ اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں جارحیت نہیں ہے۔ یہ ہر گھر میں پھول مہکتے دیکھنا چاہتا تھا، شعلے نہیں چاہتا۔ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ اسلام کے مزاج میں آگ بھڑکانا نہیں ہے، اسلام کے مزاج میں آگ لگانا نہیں ہے۔ اسلام انسانیت کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن اسلام اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ کوئی بدنیت طبقہ، کوئی بدنیت قوت
اسلام کی شرافت کو کمزوری سمجھ کے اسے مسل دے. خیر میں نے آپ کو بتایا پچھلے دنوں جب مجھے بنگلہ دیش جانا ہوا تو بنگلہ دیش میں چٹاگان کی عالمی کانفرنس میں کانفرنس کی انتظامیہ کی طرف سے سپاس نامے کے عنوان سے جو تاثرات یا جو جذبات پیش کیے گئے ان میں اس نقطے پر خاص طور پہ زور دیا گیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمان متحد ہو جائے. عالم اسلام میں اتحاد کی کوئی صورت پیدا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامن ڈیمانڈ ہے. آج ہر شخص دل سے چاہتا ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ کہ جو عالم اسلام میں مرکزیت پیدا کرے. ہر شخص چاہتا ہے. میں نے ان سے کہا بدقسمتی سے آج ہر شخص اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے احادیث کی بھی تعویل کرتا ہے, قرآن کے مفہوم کو بھی اپنے مقصد کے لیے بدلتا ہے. جیسے کہا نا کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. کوئی اگر ٹیڑھا چل رہا ہے تو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن کا مفہوم یہی ہے کہ ٹیڑھے چلو. اگر شیروانی تنگ ہو گئی ہے تو ذہن یہ ہے کہ جسم کو کلوز کر لیجئے, کچھ ادھر سے تراش لیجئے تاکہ شیروانی فٹ آ جائے. اب آج اگر میں کسی لیڈر سے پوچھوں کہ بھائی اتحاد کی کیا صورت ہے تو وہ کہے گا اتحاد کی صورت یہ ہے کہ آپ میری پارٹی میں شامل ہو جائیں. یہی بات ہے نا. کسی گدی نشین سے پیر صاحب سے پوچھو حضرت اتحاد کی کیا صورت ہے, وہ کہے گا بچوں میرے مرید بن جاؤ. ہر شخص سیلفش نظر معذرت کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, استحصال ہو رہا ہے. تو میں ان سے پوچھوں ہی کیوں؟ میں نے قرآن کی طرف رجوع کیا اور میں نے اس کتاب زندہ سے پوچھا آپ کے خیال میں اتحاد کا فارمولہ کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی روح ہے جو پوری انسانیت میں اتحاد پیدا کرے؟ تو اس موقع پہ قرآن چپ نہیں رہا. قرآن کریم نے ایک فارمولہ پیش کیا اور یہ وہی فارمولہ ہے جو 1400 سال پہلے پیش کیا گیا. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر و نظر کی بلندیوں سے اپنے شقی القلب حریفوں کو خطاب کرتے ہیں. شقی القلب شاید آپ نہ سمجھے ہوں, سنگ دل. اپنے سنگ دل مخالفین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا آؤ میں ایک ایسا کمبائن, ایک ایسا قدر مشترک کمبائن پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہوں کہ جو تعمیر انسانیت کے لیے ہمیں ایک کر سکے.
آپ کو معلوم ہے یہودی روز اول سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، آج نہیں، بے شک آج ہم ان کی مخالفت کی شدت کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، لیکن یہودی روز اول سے اسلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا اور ہے۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات محبت کا، جذبات شفقت کا، انہی کو خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے یہودیوں، نصرانیوں، عزیر کو ماننے والوں، سیدنا عیسیٰ کو ماننے والوں، آؤ ہم تمہارے لیے بھی یہ گنجائش محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسے نقطے پر ہم متحد ہو کر انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ تعالو، غور سے سنیے گا میرے عزیز دوست، آپ کا تو لڑائی کا موڈ ہے نا، بہانہ ملنا چاہیے، چھوٹا سا بہانہ، توڑنے پھوڑنے کو تیار بیٹھے، اٹھا کے ادھر پٹھو، اٹھا کے ادھر پٹھو، جی، اور چوک میں خود گھنٹہ گھر بن کر نظر آؤ، جدھر نظر اٹھے آپ ہی آپ نظر آئے گا۔ فرمایا تعالوا الی کلمہ، آؤ ایک ایسے نقطے پر ہم اتحاد کر سکتے ہیں، سواء بیننا وبینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، یہ ہے نقطہ اتحاد۔ ہمارا معبود ایک، یاد رکھنا کراچی کے روشن ضمیروں، میرے عزیز نوجوانوں، یاد رکھنا عشق کبھی نہیں لڑاتا، ضمیر کے سفر میں ہمیشہ اتحاد ہوتا ہے، لڑائی معدے پر ہوا کرتی ہے، ہمیشہ ہوس لڑاتی ہے، عشق نہیں لڑاتا۔ میں کہا کرتا ہوں شمع پر جلنے والے پروانے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، لیکن شمع پہ پروانے آئیں گے، آپ نے ان میں کبھی لڑائی نہیں دیکھی ہوگی۔ لڑائی جب بھی دیکھیں گے آپ کسی ڈیڈ باڈی پہ کتے، یہ عشق ہے اور وہ ہوس ہے۔ میدا لڑاتا ہے، میدا لڑا دیا میدے نے کہ نہیں لڑایا؟ پام کو اور شملے کو لڑا دیا کہ نہیں؟ پہلے ہم پہ برسا کرتے تھے میرے دوست، دیکھو جی یہ
तकसीम हुए पड़े हैं, इनमें पार्टीशन हो गई है। हम इश्क के मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल एक है। अब कौमी रिकॉर्ड में वो बातें आई हुई है, कौमी रिकॉर्ड में महफूज है कि जिनका यहां इजहार करना, मैं क्योंकि मैं बड़ा इस मामले में कमजोर आदमी हूं, मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनल हिट नहीं चाहता हूं, मैं इस बात को नहीं करता हूं। मैं हमेशा मर्ज का इलाज करता हूं, मरीज को नहीं छेड़ता। या फिर अपने शौक की बात है ना जी। कुछ डॉक्टर वो हैं कि जो अपने पेशेंट को तो प्यार करते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा बिस्तर लगाते हैं, उसके लिए फजा बड़ी साफ सुथरी रखते हैं, लेकिन मर्ज का इलाज करते हैं। और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि जो ही टेम्परेचर मालूम हुआ उठा के थप्पड़ मारा कि तुझे ये बुखार हुआ क्यों। इतना तेज बुखार, 104 का बुखार है, एक थप्पड़ इधर और एक उधर। तो इंशाअल्लाह ऐसे डॉक्टर का क्लिनिक वीराने में बदलेगा। मैं मर्ज का इलाज करता हूं, मरीज को कोशिश करता हूं कि उन्हें टच ना किया जाए। मैदा लड़ाता है, मैदे के इख्तिलाफ के बावजूद भी इख्तिलाफ नहीं हो, मफादात में टकराव के बावजूद भी टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर महबूब एक न हो, माशूक एक न हो, महबूब एक न हो, तो फिर तो मैदा टुकड़े टुकड़े कर देता है, रेजा रेजा कर देता है। कल भी और आज भी, आइंदा भी आप मुसलमानों की बात करते हैं, मैं आलम इंसानियत की बात करता हूं। आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मैं आलम इंसानियत की बात करता हूं। अगर आप तामीर चाहते हैं, अगर आप इंसानियत की फलाह चाहते हैं, अगर आप इंसानियत के मुश्तरका दुखों से, मसाइब से अपनी आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो इत्तेहाद का फॉर्मूला यही है कि सब कुछ खुदा से होने और गैरुल्लाह से कुछ न होने का यकीन पैदा करो। जोहान्सबर्ग में इज्तिमा के लिए मैदान हमवार किया जा रहा था। मैदान हमवार किया जा रहा था, झाड़ियां काट रहे थे वो जो जरा जमीन में नशेब थे, वो भर रहे थे, खड्डे वगैरह दुरुस्त कर रहे थे। इज्तिमा होने वाला था, तो मुझे बताया गया कि जोहान्सबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी का मेयर भी झाड़ियां काटने वालों में, झाड़ू देने वालों में और जमीन को हमवार करने वालों में शामिल है, और वो ईसाई है। वो एक तबलीगी बुजुर्ग मुझे उसके पास ले गए। हमने उससे कहा कि भाई ये तो मुसलमानों का इज्तिमा होगा, यहाँ मुसलमानों के इज्तिमा के लिए ये जमीन हमवार की जा रही है, आपको क्या दिलचस्पी है? कहने लगा हमें सिर्फ इतनी दिलचस्पी है कि अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के बंदों की मसाइब और उनकी तकालीफ को दूर करने के लिए अगर मुसलमान कोई कोशिश करते हैं तो हम उसमें कुछ
حصہ شامل کر لیں، تھوڑا سا ہم شیئر کر لیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں چاہوں کہ سب انسان ایک ہی طرز پر سوچنے والے بن جائے۔ قرآن کہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو اپنی مخلوق کو ایسا ہی بناتا۔ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کو ایسا ہی کرتا کہ سب کی سوچ ایک جیسی ہوتی، سب کا فکر ایک جیسا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فکر و نظر میں اختلاف موجود ہے، لیکن ایک ایسا قدر مشترک کم سے کم کہ جس پر انسانیت ایک ہو سکتی ہو، اس کی موجودگی میں اختلاف کی آگ بھڑکانے سے گریز کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی جذبے کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنگ دل مخالفین کو دعوت اتحاد دی تھی کہ آؤ ہم اس نقطے پر متحد ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سا نقطہ ہے؟ اللہ کی توحید۔ اور میں کہا کرتا ہوں کراچی کے روشن ضمیروں، توحید کی فطرت میں وحدت ہے، توحید کی جبلت میں وحدت ہے۔ جس گھرانے میں، جس خاندان میں، جس جماعت میں، جس قوم میں توحید پیدا ہوگی، وہ گھرانہ، وہ خاندان، وہ جماعت، وہ قوم متحد ہوگی۔ اور جس گھرانے میں، جس خاندان میں، جس جماعت میں، جس قوم میں توحید کا تصور داغدار ہوگا، وہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے کہ توحید کی فطرت میں وحدت ہے، توحید جوڑتی ہے اور شرک توڑتا ہے۔ شرک کی فطرت میں انتشار ہے، شرک جس گھرانے میں آئے گا، شرک جس خاندان میں آئے گا، شرک جس قوم میں آئے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا اسے، کیونکہ شرک توڑتا ہے اور توحید جوڑتی ہے۔ توحید کی فطرت میں وحدت ہے اور شرک کی فطرت میں انتشار ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا؟ توحید۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے نا، فرمایا إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم پر آ جاؤ، ادھر ادھر نہ پھٹکو۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر یہ حقیقت واضح کی ہے
ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ کا پیغمبر اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرا اور تمہارا پروردگار، میرا اور تمہارا داتا کون ہے؟ میرا اور تمہارا داتا کون ہے؟ ہی اللہ ہی، اس پہ ذرا زور دینا تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اسے بھی ترغیب دیجیے محبت کے ساتھ۔ ان اللہ ربی وربکم، یقیناً میرا اور تمہارا پروردگار، میرا اور تمہارا داتا کون ہے؟ فاعبدوہ، بس اسی کی ہی عبادت کرو، اسی کی سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، دعا و پکار میں اسی پر ڈیپینڈ کرو۔ ھذا صراط مستقیم، جب بھی جھکو اسی کے آگے، جب بھی پکارو اسی کو پکارو۔ اگر عابد شب زندہ دار ہو جب بھی، اور اگر گناہگار ہو جب بھی پکارو اسی کو پکارو کہ وہی سننے والا ہے۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ کراچی والوں دکانیں سجی ہوئی ہیں، مختلف رنگوں والی جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں فنکار۔ سٹائل بڑا پرکشش، جبے بڑے زمین بوس، اور پان کی دکان جیتی رہے ہونٹ سرخ۔ فلسفہ وہی، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم قال ربکم۔ ادھر حوث نے آستانے بنا رکھے ہیں، مفادات نے مارکیٹیں سجا رکھی ہیں، سپر مارکیٹیں۔ میدے نے، حوث نے، مفادات نے مارکیٹیں سجا رکھی ہیں، جھنڈیوں، زلفوں، قبروں اور جبوں دستار کے بل پر فکر انسانی کو ادھر پکارا جا رہا ہے، اور ادھر رب العالمین فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ میں موجود تھا، میں موجود ہوں، بوڑھا نہیں ہو گیا، نہ میں تم سے دور ہو گیا ہوں، تم مجھ سے دور ہو جاؤ لیکن میں کبھی تم سے دور نہیں ہوں۔ میں تم سے قریب تھا، قریب ہوں اور قریب رہوں گا، مجھے پکارو نا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد ہے نا
باتیں تو وہی ہیں، 1400 سال سے انہیں دہرایا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کسی موقع پر آپ سے یہ گزارش کی تھی، بات شروع ہوئی ادعونی سے اور پھر کہا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا مجھے پکارو، آگے چل کے کہا جو میری عبادت سے روح گردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ پکارنا عبادت ہے، پکارنا کراچی کے بے زبانوں پکارنا، کیوں حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ تو حالات ٹھیک ہوں گے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، انہی آوازوں سے حالات صحیح ہوں گے۔ ہم چاہتوں کے نقیب ہیں، ہم محبت کے دائی ہیں، توحید و سنت کے دائی ہیں۔ پکارنا، پکاریے نا ذرا مل کے، یا اللہ، بس اتنی آواز ہے آپ کی۔ ذرا ہاں ذرا تھوڑا سا زندگی کے ساتھ، تھوڑی سی زندگی کی حرارت آئے، یاد کیجئے نا اسے، یا اللہ۔ وہ جو دور کھڑے ہیں ان کی پکار کی حرارتیں ذرا مجھ تک پہنچے، یا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ عبادت۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ عبادت۔ یا اللہ، شاہ کے ساتھ اللہ کو پکارنا کیا ہوا؟ عبادت ہے۔ تو اگر کوئی کہے یا عبد اللہ، یہ کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ اب اس کے لیے بھی میں محنت کروں؟ یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے نا جی، تو ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آپ نے اللہ کو پکارا، یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ عبادت۔ اور اللہ کے سوا اگر آپ نے اس کے کسی نبی کو، ولی کو، رسول کو پکارا اسی لہجے میں، اسی تصور میں جس سے آپ نے اللہ کو پکارا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ بات تو صرف اتنی ہے، بات تو صرف اتنی ہے۔ اب فنکاروں نے امت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اپنے اسپیشل کسٹمر بنانے کے لیے، اپنے سیپریٹ کسٹمر بنانے کے لیے یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے اور کہا دیکھو جی یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے اس طرح، یہ گستاخ رسول ہے۔ میرے عزیز دوستو، لا الہ الا اللہ ہو، لا رسول اللہ نہیں آیا، اشہد انہ، 5 وقت کی اذان میں اشہد انہ محمد رسول اللہ۔ ایک ہے کسی کے سامنے کسی کو پکارنا، یا عبد الرحمن منظر، علیکہ یا عبداللہ، یہ ہم ایک دوسرے کو فلانے ہیں، یہ انداز اور ہے۔ بیٹا اپنے باپ کو پکارتا ہے، شاگرد استاد کو پکارتا ہے، یہ انداز اور ہے۔ صحابہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے یا رسول اللہ کہہ کے خطاب اختیار کیا، انداز گفتگو اختیار کیا، لیکن تنہائی میں، مشکلات و مصائب کے لمحات میں مدد مانگنے کے لیے جب بھی پکارا گیا
آدم سے محمد تک تمام انبیاء اور رسل کی تعلیمات یہی ہیں کہ مشکلات و مصائب کے لمحات میں مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے جب بھی پکارو اللہ ہی کو، جب بھی پکارو اللہ ہی کو پکارو۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان میں اللہ وہ وقت لائے، وہ صبح طلوع ہو کہ ملت ایک ہو جائے، ملت ایک ہو جائے، لیکن اس ملت کو ایک بنانے والی قوت کون سی ہے؟ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ ہم اس نقطے پر ایک ہو جائیں کہ ہم سب کا معبود، ہم سب کی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، یہ ایک بنا دے گی۔ اس قوت نے ایک بنایا تھا، اس روح نے بکھرے ہوئے دانوں کو یکجا کیا تھا، اور یہی روح آج بھی بکھرے ہوئے دانوں کو یکجا کر سکتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا ضرب کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی دعوت اتحاد دے رہا تھا، لیکن اسلام کی شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مادی وسائل کے بل پر دنیا کی ایک بڑی طاقت نے فرزندان اسلام کو للکارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن مسجد نبوی میں ترغیب دی ہے اپنے صحابہ کو۔ اللہ جو ہمیشہ دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ اب ایثار کا سلسلہ شروع ہوا، میں بات کو طویل نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر ہر شخص اپنے ذوق اور اپنے حالات کے مطابق قربانی دے رہا ہے۔ عثمان ابن عفان نے کیا دیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کے لیے ہمیں گھوڑے بھی ضرورت ہے، ان کے گھر میں اخراجات کے لیے غلہ بھی چاہیے۔ تو آپ حضرات میں سے کوئی ایسا دوست جو اس سلسلے میں ایثار کرنا چاہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، عثمان ابن عفان نے اپنے قائد کے سامنے حاضر ہو کے عرض کیا، اللہ کے رسول 300 غلے سے لدے ہوئے اونٹ حاضر کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ۔ پھر آپ نے یوں دیکھا، کوئی اور؟ عثمان دوڑتے ہوا سامنے آیا، پھر اپنے قائد کی نگاہوں کا سامنا کرتے ہوئے عرض کیا 300 غلے سے لدا ہوا اونٹ اور پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ۔ پھر آپ نے یوں دیکھا، کوئی اور؟ عثمان پھر دوڑتے ہوئے نگاہ رسول کے سامنے آیا، عرض کیا اللہ کے رسول 300 غلے سے لدا ہوا اور اونٹ پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ کم و بیش 1000 یا 900 غلے سے لدے ہوئے اونٹ عثمان ابن
عفان نے پیش کیے، 70 جنگی تربیت یافتہ گھوڑوں کا اعلان کیا، پھر گھر گئے، زرے سرخ کی گٹھڑی بنا کر، سونے کے دراہم کی گٹھڑی بنا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ انہیں نچھاور کرتے ہوئے عرض کیا یہ بھی قبول فرمائیے۔ اس موقع پہ نطق رسالت سے 2 تاریخ ساز جملے نکلے۔ ایک جملہ یہ تھا، اے اللہ عثمان پہ میں فرض پہ راضی ہو گیا ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا۔ پھر ارشاد ہوا آج کے بعد میرے عثمان کو دنیا کی کوئی بات جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج کے بعد میرا عثمان جنتیوں والے راستے پر چلے گا، اس کی زندگی میں کوئی بات ایسی نہیں آئے گی جو اسے جنت کی منزل سے محروم کر سکے۔ کراچی کے روشن ضمیروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ؟ اور آہستہ جواب دیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد عثمان ابن عفان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن حاسد جو ہوتا ہے، حسد کا بیمار، وہ بڑا بد نصیب ہوتا ہے، وہ محسود کی خوبیوں کا بھی اعتراف نہیں کرتا۔ حاسد کی نظر میں محسود کی کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ حاسدین نے تاریخ کی آڑ میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلانا شروع کیے، اور آپ کو یاد ہوگا میں یہ متعدد بار یہ بات کہتا چلا رہا ہوں کہ تاریخ اصحاب رسول کی عظمت کو پرکھنے کا معیار نہیں، اصحاب رسول کی عظمت تاریخ کو پرکھنے کا معیار ہے۔ تاریخ کے آئینے میں ہم صحابہ کی عظمت کو نہیں پرکھیں گے، عظمت صحابہ کے آئینے میں ہم تاریخ کو پرکھیں گے۔ ہم تاریخ سے نہیں پوچھیں گے کہ صحابہ کرام سچے ہیں یا اس کے برعکس، ہم عظمت صحابہ کے آئینے میں دیکھیں گے کہ تاریخ سچی ہے یا جھوٹی۔ جو تاریخ عظمت صحابہ کے معیار پہ پوری اترے گی اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، اور جو تاریخ اصحاب رسول پر تنقید کرتی ہے اس تاریخ کو مورخ سمیت سمندر کے تلاطم کے سپرد کرتے ہیں، چاہے وہ مورخ کوئی ہو، چاہے اس کی پارٹی کتنی منظم کیوں نہ ہو۔ کراچی کے عزیز نوجوانوں، ہو سکتا ہے کوئی بڑا، لیکن اصحاب رسول سے اس امت میں بڑا کوئی نہیں۔ کسی کا احترام بہت زیادہ ہوگا اپنے حلقے میں، لیکن میرے نزدیک صدیق و عمر، عثمان و علی سے بڑا محترم کون ہوگا؟ اگر کوئی شخص اپنی تنظیم، اپنی پارٹی اور اپنے حلقے میں مقبولیت کے بل پر تاریخ کی آڑ میں اصحاب رسول پر تنقید کے بستر چلاتا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ہم اسے مسترد کریں گے، اصحاب رسول کی عظمت میں شبہ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارا فرض منصبی تھا، ہمارا فرض منصبی ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں یہ ہمارا فرض منصبی رہے گا۔ ہم اصحاب رسول کے وکیل صفائی کا کردار ادا کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، ناموس صحابہ، نعرہ تکبیر، علامہ
دوستوں، میرے عزیز دوستوں، ابھی ہمارے مجھ سے پہلے میرے بزرگ نے بہت ہی کم وقت میں اشارہ کیا، میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا، اپنے عزیز نوجوانوں کو خاص طور پر متوجہ کرتا ہوں۔ 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا، انٹری بینڈ ہوئی تھی۔ کیا کہا میں نے؟ داخلہ بند کر دیا گیا تھا مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے، پابندی لگا دی گئی۔ پابندیاں کون لگایا کرتے ہیں؟ مکہ والوں کے وارث، مجرمانہ ذہنیت رکھنے والا۔ اور محرم آ رہا ہے، آج ہم جمع ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ پھر ہم چند دنوں کے بعد جمع ہوں گے امام عدل حریت، شہید منبر مسجد نبوی، شہید منبر مسجد نبوی، مدعا مراد رسول، گلشن اسلام کا مہکتا پھول، تاجدار خلافت راستہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور شہید کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں محرم میں آؤں گا انشاءاللہ نظر میں جب گزشتہ دور حکومت میں آیا کرتا تھا تو مجھ پر پابندیاں لگتی تھی، یاد ہے؟ وہ دور کیا تھا؟ بقول میرے جمہوری دوستوں کے بقول وہ دور آمریت، آپ سمجھے نا؟ اور عبد المجید ندیم کو آپ جانتے ہیں نا کہ عبد المجید ندیم نے اس دور میں بھی خوشامد نہیں کی تھی، میں اس دور کی شورا کا ممبر بھی نہیں تھا، میرے پاس دعوت نامے پڑے ہوئے ہیں، آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس دور کی شورا کی ممبری بھی سج دھج کر میرے ہاتھ تشریف لائی تھی، اور مجھے دعوت نظارہ دی تھی اس نے، لیکن میں نے قبول نہیں کی تھی الحمدللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے میں اس دور کے بھی معصومین میں سے ہوں، آج بھی اگر پابندی لگی تو پھر فرق تو نہ ہوا نا؟ آمریت اور جمہوریت کے جلوے ہم نے تو پھر دیکھ لیے، آمریت نے بھی ہمیں برداشت نہ کیا، اور محترمہ مکرمہ جمہوریت بھی اگر ہمیں برداشت نہ کرے تو بہاروں میں بھی ہم نے جلتے دیکھا آشیاں اپنا۔ خزاں و بہار میں کیا فرق ہوا؟ مجھے امید ہے کہ انتظامیہ کے وہ دوست جن کے سامنے فائلیں لائی جاتی ہیں اور وہ دیکھنے کی تکلیف نہیں کرتے فائل کو، مکھی پہ مکھی مارتے، مکھی پہ مکھی مارتے، پتہ نہیں
پتہ نہیں کس دھن میں بیٹھے ہوتے ہیں، معلوم نہیں کس دھن میں بیٹھے ہوتے ہیں، فائل سامنے آتی ہے اور آنکھیں بند کی ہوئے مجھے امید ہے کہ وہ فائل کو ذرا مطالعہ کریں گے، اور گزارش کر دینا چاہتا ہوں اور بہت آرام کے ساتھ، اگر پابندی لگائی گئی نا انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ میمن برادری اگر جرأت نہیں کرے گی، مجھے امید ہے کہ میمن برادری جرأت کرے گی انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ یہ جرأت کریں گے، جرأت لیا کیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ تو ویسے بھی موحد ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح کیجیے لوگوں کی، ان کو بتائیے کہ اس ملک کی تعمیر کرنے والے کون ہیں اور تخریب کرنے والے کون ہیں، انہیں بتائیے۔ اور اگر میرے میمن بھائی اس موقع پر کسی مصلحت کا شکار ہو گئے تو پھر انشاءاللہ میرے عواملوں کی کمی نہیں، ہم کسی بھی جگہ آپ کو پکاریں گے انشاءاللہ، اور جہاں بھی ہم پکاریں گے آپ بھی تشریف لائیں گے، ہم بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اب ہم پابندیاں نہیں مانیں گے۔ میری 25 سالہ تبلیغی زندگی کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میرے کسی جلسے میں آج تک کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوا آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی کسی جلسے میں کوئی ڈسٹربنس ہوا؟ اس لیے کہ جیسا میں پہلے آج کر چکا ہوں، میں کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو ٹچ نہیں کرتا، میں مرض کا علاج کرتا ہوں، مریض کو نہیں چھیڑتا۔ ہم گزشتہ آمریت کے دور میں بھی پابندیوں کو نہیں قبول کرتے رہے، ہم آتے رہے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑا، کبھی کسی رخ سے گزرنا پڑا، کبھی کسی رخ سے گزرنا پڑا۔ گردش کے دوران تیرا شکریہ، ہم نے ہر پہلو سے دنیا دیکھی، ہم اب بھی انشاءاللہ آئیں گے، ہم نے تعمیر وطن کرنا ہے، ہمارا یہ فرض تھا، فرض ہے، اور جب تک زندہ ہیں ہم اپنا یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ مکہ کی بزدل لیڈرشپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ بند کر دیا، پابندی لگائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سفارتی مشن مکہ بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مکہ والوں کو بتائیں ہم لڑنے نہیں آئے، طواف کعبہ کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ابن خطاب کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ہمارے نمائندہ بن کر جاؤ اور مکہ والوں تک ہماری بات پہنچاؤ؟ فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول کتنی بڑی سعادت ہے کہ میں آپ کا نمائندہ بن کر جاؤں اور تاریخ میں سفیر رسول کے عنوان سے میرا نام لکھا جائے، لیکن چونکہ آپ نے مشورتاً فرمایا ہے، حکمن نہیں، تو مشورے میں پھر میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جس مشن پہ بھیج رہے ہیں وہ جمالی ہے اور بندہ طبعاً جلالی ہے۔ مکہ میں جاؤں گا تو مجھے دیکھتے ہی تلواریں نیام سے نکل آئیں گی، کیونکہ میرا ماضی ان کے سامنے ہے اور وہ ماضی بعید نہیں قریب ہے۔ یہ کل کی بات ہے جب انہوں نے مجھے شمع حق کو بجھانے کے لیے بھیجا تھا اور اللہ نے مجھے اس شمع صداقت کا پروانہ بنا دیا تھا۔ اگر ان
کی تلواریں نیام سے نکل آئیں تو پھر آپ کا شاگرد بھی چادر اوڑھ کر ہو کی ضربیں تو نہیں نہ لگاتا رہے گا، مجھے بھی تو جواب کچھ کرنا پڑے گا۔ وہاں تلواریں چل جائیں، آپ انتظار میں ہوں کہ جمالی مشن کامیاب ہو جائے، یہ بہرحال مشورتاً بات تھی۔ اب جو حکم ہو بندہ حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ کی صبح طلوع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے، فرمایا تم نے سچ کہا۔ اب نگاہ رسول صاحب شرم و حیا، منبع جود و سخا، طے کرے لطف و عطا عثمان ابن عفان پہ پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم ہمارے نمائندہ بن کر جاؤ، اور مجھے امید ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے۔ کافر اور مشرک ہونے کے باوجود مکہ والے صحیحین میں ایک روایت چمک رہی ہے اور مجھے میرا ضمیر تقاضا کرتا ہے کہ میں وہ بتاتا جاؤں آپ کے سامنے۔ ہماری روحانی مادر محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجعن فی بیتہ کاشفا عن ساقی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، پنڈلی مبارک سے آپ کی چادر بے تکلفی کی وجہ سے ذرا پنڈلی سے چادر مبارک ہٹی ہوئی تھی۔ فاستأذن ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ فاذن لہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ فدخل ابو بکر فتحدث، صدیق اکبر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں محو ہو گئے۔ ثم استأذن عمر، پھر فاروق اعظم آئے، انہوں نے حاضری کی اجازت چاہی۔ فاذن لہ، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ دونوں حضرات جب آئے تو وہو علی تلک الحال، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پنڈلی سے ہٹی ہوئی تھی، ہٹی رہی، وہو علی تلک الحال۔ ثم استأذن عثمان بن عفان، پھر عثمان ابن عفان آئے، انہوں نے حاضری کی اجازت چاہی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ وصب ثیابہ، پہلے آپ نے پنڈلی مبارک سے ہٹی ہوئی چادر کو درست فرمایا۔ ثم اذن لعثمان، پھر عثمان کے لیے اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ آپ بلا لو میرے عثمان کو۔ فدخل عثمان بن عفان فتحدث، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عثمان اندر آئے، رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گفتگو میں محو ہو گئے۔ وَإِذَا خَرَجَ عثمان، جب حضرت عثمان چلے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا دخل ابو بکر وعمر ولم تختص لهما ولم تبان، ابو بکر و عمر آئے، آپ نے ان کے لیے یہ تکلف نہیں کیا، لیکن جب عثمان آئے فجلست وسویت ثیابک، ان کے آنے پر آپ اٹھ بیٹھے اور آپ نے اپنی پنڈلی سے ہٹی ہوئی چادر درست فرمائی۔ کیوں اللہ کے رسول عثمان کے آنے پر آپ نے یہ تکلف کیوں کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ فرماتی ہیں رحمت عالم نے یہ سن کے فرمایا الا استحجی من رجل، عائشہ الا استحجی من رجل یستحجی منہ الملائکہ، تستحجی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے عرش پر حیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، حیا عثمان، نعرہ تکبیر۔ رسول بھی جس سے حیا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ عصر حاضر کا سنگ دل لیڈر، عصر حاضر کا سنگ دل لیڈر چند تکوں کے لیے، اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے، اپنی کتابیں پاپولر بنانے کے لیے، دشمنان صحابہ کو خوش کرنے کے لیے
عثمان ابن عفان سے حیا نہیں کرتا، یہ کتنا بد نصیب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ مکہ والے آپ سے حیا کریں گے، آپ میرے نمائندہ بن کے جائیں۔ عثمان مکہ آئے، حدیث میں آتا ہے پورا مکہ جمع ہو گیا، ہر شخص کی زبان پر یہ جملہ تھا ہمارا محسن آ گیا، ہمارا محسن آ گیا۔ وہ شخص آ گیا جس کے جود و سخا کا جذبہ اپنے کرم بن کر مکہ کی آبادی کو سیراب کرتا تھا۔ پوری آبادی عثمان ابن عفان کے سامنے جمع ہے، ہر آنکھ عثمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ فرمائیے آج ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ آپ آج کیا چاہتے ہیں؟ عثمان آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہتا ہوں، میرے قائد نے مجھے بھیجا ہے، میں اپنے قائد کا نمائندہ بن کے آیا ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ اللہ کا رسول جنگ کرنے نہیں آیا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہے، تم ڈرتے کیوں ہو؟ مکہ والوں نے کہا عثمان اس کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری قومی سطح کے اجلاس میں فیصلہ ہو چکا، رسول اللہ کے داخلے کی تو گنجائش نہیں، آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کریں، ہم آپ کے لیے یہ گنجائش نکالتے ہیں۔ یہاں حدیبیہ میں حلقہ رسالت میں تبصرے ہو رہے ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ایک دوسرے سے ہمیں تو یہاں روک دیا گیا ہے، عثمان خوش نصیب ہے، بیت اللہ کا جی بھر کے طواف کرے گا، زمزم پیے گا، ملتزم سے لپٹ لپٹ کے دعائیں مانگے گا، حجر اسود کے بوسے لے گا۔ رحمت عالم تک یہ آواز پہنچی تو رحمت عالم نے فرمایا میں نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا کرے۔ یہ قائد کے تاثرات ہیں، اب بڑھ کر کا دیکھیے جواب، یہ استاد کے تاثرات ہیں، شاگرد کا جواب دیکھیے۔ مکہ والوں نے پیشکش کی آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبلہ تو تم نے مجھے دکھا دیا لیکن میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا ہے، وہ دل کہاں سے لاؤں کہ اپنے قائد کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر پاؤں۔ عثمان جب بھی طواف کرے گا اپنے قائد کی اطاعت میں کرے گا، میری شمع آگے ہوگی تو پروانہ اطاعت کرے گا، ان کے بغیر میں کیسے طواف کروں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستعد ہو گئے مکہ والے اور انہوں نے عثمان کو نظر بند کرنے کا فیصلہ۔ یہاں ایک خاص پوائنٹ پر میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کی پیشکش ٹھکرا دی۔ مکہ والوں نے سوچا جو عثمان رسول اللہ کے بغیر طواف کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، ذرا ہم دیکھیں کہ رسول کے حلقے میں اس عثمان کی اہمیت کیا ہے، اس عثمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کرنے کے بعد یہ افواہ اڑا دی کہ ان عثمان قد قتل، عثمان قتل کر دیے گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ افواہ حدیبیہ میں پہنچی، حلقہ رسالت میں اضطراب کی لہر دوڑی، رحمت عالم کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا، فرمایا آج مکہ والوں نے سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ کچھ کر دیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ مکہ والوں نے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا ہے، تم نے آج میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا ہم تو بیعت کر چکے، فرمایا جو کر چکے ہو وہ ایمان کی تھی، جو آج بیعت ہوگی وہ قصاص عثمان کی ہے۔ میں بھی فیصلہ کر چکا ہوں، تم بھی فیصلہ کرو گے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس وقت تک مدینہ لوٹ کر نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ پھیلایا اور بیعت کرنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا، دائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا نچلا ہاتھ میرا ہے، درمیانی ہاتھ تمہارا ہے، یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ ہاتھ میں عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اب
ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. عثمان کی عظمت کے لیے یہی نسبت بھی بہت تھی، لیکن اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے اس نسبت کو اپنی طرف منسوب کرنا پسند فرما دیا. نقد قرآن آیا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے محبوب، جن لوگوں نے آج آپ سے بیعت کی ہے انہیں کہہ دیجئے کہ گویا یہ بیعت تم نے اللہ سے کر لی، یہ پرامس، یہ وعدہ تم نے اللہ سے کر لیا. آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اب میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دوں. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ان ایمان والوں سے تیرا اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے سائے میں آپ سے بیعت کی. کراچی کے روشن ضمیروں، کتنا عظیم ہے عثمان ابن عفان. دل سے نہ، ضمیر سے کتنا عظیم ہے عثمان ابن عفان. ذرا اور اونچی آواز کہ تیری آواز مکے اور مدینے، ہوا کی لہریں اسے لے جائیں. ابھی کتنا عظیم ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مکہ میں ہتھکڑیاں پہنی. کتنا عظیم ہے عثمان ابن عفان کہ مکہ میں نظر بند ہونا قبول کیا، جہاں 1400 صحابہ کو جنت کی ٹکٹیں دلوائیں. جس درخت کے زیر سایہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت لی گئی، اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن میں جگہ عطا کر دی، تحت الشجرہ. کراچی کے روشن ضمیروں، بیعت ہو گئی. عثمان شہید ہو چکے تھے یا زندہ تھے؟ بیعت تو ہو گئی، لیکن عثمان شہید ہو چکے تھے یا زندہ تھے؟ زندہ کہاں تھے؟ نہ پہنچ گئے. زندہ کہاں تھے؟ وہ تو زندہ سلامت پہنچ گئے حدیبیہ. جب مکہ والوں نے دیکھا کہ 1400، ہم نے تو افواہ اڑائی تھی نا کہ عثمان قتل ہو گیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ رد عمل کیا ہے. اس کا رد عمل یہ ہے کہ رسول نے خود بھی اور 1400 صحابہ نے بھی وعدہ کر لیا ہے، طے کر لیا ہے کہ ہم اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے. مکہ والوں نے کہا یہ 313 ہوں تو بھی وضو توڑ دیتے ہیں، یہ تو 313 ہوں تو بھی ہمارا وضو ٹوٹ گیا تھا، اب تو تقریباً 1500 ہے، 1400 کی تعداد ہے. اب انہوں نے ایک وعدہ کر لیا ہے، بیعت کر لیا ہے اپنے رسول کے ہاتھ پر کہ ہم اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تو ہماری خیر نہیں ہے. جلدی چھوڑا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسلامت حدیبیہ پہنچے. جتنا غم تھا اس سے کئی گنا زیادہ مسرت ملی. صحابہ نے ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کر مبارکباد دی. لیکن کراچی کے روشن ضمیروں، اصحاب رسول میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا کہ عثمان تو زندہ تھے. آپ نے یہ بیعت کیوں لی؟
خود بھی اس قدر آپ بے قرار تھے، ہم اشکبار تھے، آپ کو اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ عثمان زندہ ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے یہ کوشچن نہیں کیا، کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو، آپ میرے مخاطب ہیں، آپ کا ضمیر میرا مخاطب ہے۔ مولوی نہیں مانے گا کیونکہ اس کی مارکیٹ اجڑتی ہے، اس کا دھندا خراب ہوتا ہے۔ اس نے امت کو لڑانے کے لیے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اپنے سیپریٹ کسٹمر بنانے کے لیے اس پر قائم رہنا ہے، لیکن آپ کا ضمیر میرا مخاطب ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا عثمان تو زندہ تھے، پھر بے قراری کیوں، بیعت کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ علام الغیوب اللہ کے سوا، علام الغیوب کون ہے؟ یہ صحابہ کا متفقہ عقیدہ تھا۔ اور یہ عقیدہ کیوں تھا؟ کہ قرآن نے جگہ جگہ یہ اعلان فرمایا ہے، قرآن نے اپنے فکری سفر میں قدم قدم پر یہ اعلان فرمایا ہے کہ عالم غیب کون ہے، اور حق تعالی نے اپنے رسول کی زبان سے یہ کہلوایا کہ میرے محبوب بیان میرا ہے لیکن زبان آپ کی ہو، آپ اعلان کیجئے کہ علام الغیوب کون ہے، زمین و آسمانوں کا غیب جاننے والا کون ہے۔ لیکن اللہ کو تو معلوم تھا کہ عثمان زندہ، اللہ کو معلوم تھا نا۔ اللہ نے اپنے رسول کو کیوں نہیں بتا دیا بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں، عثمان زندہ ہے ابھی آ جائے گا، بیعت لینے کی ضرورت نہیں؟ یہاں میں آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ یہ واقعہ ہے سن 6 ہجری کا، یہ واقعہ ہے سن 6 ہجری کا، اور عثمان شہید ہوتے ہیں سن 35 ہجری میں۔ یہ حدیبیہ کا ایگریمنٹ، حدیبیہ کا جو واقعہ ہے یہ ہے سن 6 ہجری کا، اور عثمان کی شہادت ہوتی ہے سن 35 ہجری ذوالحجہ میں، ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو۔ وہ علام الغیوب، وہ عالم ما کان و ما یکون، جو سن 6 ہجری کو جانتا ہے کہ عثمان مکہ میں زندہ ہے، وہ علام الغیوب یہ بھی جانتا ہے کہ 29 سال کے بعد یہی مظلوم سن 35 ہجری میں مدینہ الرسول میں انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اور اسے معلوم ہے کہ عثمان کی شہادت کے بعد عثمان کے خون کے بدلہ کے لیے آوازیں اٹھیں گی، قصاص عثمان کے لیے آوازیں بلند ہوگی سن 35 ہجری میں۔ تو جو کچھ سن 35 ہجری میں ہونا تھا عثمان کی شہادت کے بعد خون عثمان کے بدلے کے لیے مطالبہ ہونا تھا، رب العالمین نے یہ بیعت اس لیے ہونے دی حدیبیہ کے سینے پر کہ عثمان جب بھی شہید کیا جائے اس کے خون کا بدلہ کرنا، ان کے خون کے بدلے کا مطالبہ کرنا، ان کے خون کے قصاص کا مطالبہ کرنا انتشار نہ سمجھا جائے بلکہ قرآن کی منشا کے مطابق سمجھا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اب 35 ہجری آیا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد مسند خلافت پہ آئے۔ عثمان ابن عفان کی خلافت کا زمانہ خلافت راستہ کے تمام ادوار میں سب سے زیادہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تقریباً 27 مہینے، فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ تقریباً 10 سال، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تقریباً 4.5 سال، اور عثمان ابن عفان کی خلافت کا زمانہ
12 سال. ان 12 سالوں میں روم سے لے کر سندھ تک، دنیا سے لے کر آذربائیجان تک، عرب سے عجم تک، یورپ تک عساکر اسلامی کا سیلاب بڑھ رہا ہے. میں عثمان ابن عفان کی خلافت کو اسلامی فتوحات کا عہد شباب کہتا ہوں. فوجیں قیادت کے بل پہ جیتا کرتی ہیں. یاد رکھیے گا، وہ لشکر کبھی ناکام نہیں ہوتا جن کا قائد محمد عربی. وہ فوج ہمیشہ سرخرو رہتی ہے جن کا قائد فاروق اعظم ہو، جن کا قائد صدیق اکبر ہو، جن کا قائد عثمان ابن عفان ہو. ہر طرف عساکر اسلامی باطل کو تہس نہس کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. صہیونیت مستا ہو رہی ہے، عیسائیت شکست فاش کھا رہی ہے. صہیونیت و عیسائیت نے مشترکہ پلان بنا کر یہ طے کیا کہ ان کا میدان میں مقابلہ کرنا مشکل ہے. مسلمانوں میں اپنے ایجنٹ بھیجے، اور ایجنٹ بھی ایسے کہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں وہ زیادہ نیک نظر آئے. عام مسلمان کی داڑھی اتنی ہو تو ان کی اتنی ہو. منافق عام مسلمان اگر سادہ سا لباس پہنے تو ان کا جبہ اور خاص قسم کا ہو. عام مسلمان یوں ہی پگڑی باندھے یا ٹوپی باندھے تو ان کا بڑا خاص قسم کا معاملہ ہوگا. دیکھنے میں تسکین ہو جی ذرا. عام مسلمان سوکھے ساکے ہوں تو ہمارے ایجنٹ ذرا پلے ہوئے ہوں. چنانچہ صہیونیت نے منافقت کی تحریک کی بنیاد رکھی اور جبہ پوش منافقین نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تحریک چلائی. بظاہر مذہب کا نام لے رہے تھے لیکن ان کے عزائم سیاسی تھے. دیکھو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے سی آئی ڈی کے دوست خاص طور پر توجہ فرمائیں. ان کا قلم بہت دیر سے رکا ہوا ہوگا. وہ کیا لکھتے، میری گفتگو کیا لکھتے ہو؟ میں حضرت عثمان کے فضائل بیان کر رہا ہوں. وہ کیا لکھتے؟ فضائل تھوڑی لکھنے ہوتے ہیں، وہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا جی اپنے مقصد کے لیے. تو میں آپ کے مقصد کی ایک بات کہتا ہوں. لکھیے اور پہنچائیے. اور جو ریکارڈ کر رہے ہیں میرے دوست، میرا جو بھی افسر میرے دوست حکمران سنے، میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں دینی تعلق کی بنیاد پر. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو سیاست کے لبادے میں آئے. مذہب کو استعمال کرنے والا سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنے والا بزدل بھی ہے اور ملک و ملت کا بدخواہ بھی. یاد ہے آپ کو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ تسلیم کے زمانہ میں ایک پرندے نے کلیم کیا. کبوتری آئی کہنے لگی اللہ کے نبی میرے شوہر کو ایک شخص نے قتل کیا ہے، انصاف چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اپنی عدالت میں، اور وہ جب سامنے آیا، قاتل جب سامنے آیا، سبحان اللہ، لمبا چپا، خاص امامہ، ہاتھ میں
नस्बी हजरत सुलेमान ने फरमाया यही कातिल है? उसने कहा जी यही कातिल है। भोले भाले होते हैं सयाद भी, भोले भाले होते हैं सयाद। हाँ जी यही कातिल है। भाई यही कातिल, नजर तो नहीं आता। फरमाया यही तो बात है, नजर तो नहीं आता लेकिन है कातिल। वीर ने कहा ना कि खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। इतना हसीन कातिल तो अब तक नहीं देखा। फरमाया है यही कातिल। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई तुमने क्यों कत्ल किया इसके शौहर को? उसने कहा जी ये हलाल है, ये हलाल है, और अब भी इसको देखकर भी मेरी तबीयत चुनमुनी हो रही है। अगर आप इजाजत दें तो इसे भी लुक्मा अफ्तर बना लूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम उसके खून का तुमसे हिसाब लेना चाहते, तुम इसको भी उस नजर से देख रहे हो? हाँ जी हलाल थे। चूंकि बात ऐसी थी कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदे से पूछा भी जब तुम हलाल हो तो तुम्हारा शिकार करना तो जायज हुआ, फिर एतराज किस बात का? कबूतरी कहने लगी जी मुझे इसका एतराज नहीं है कि हमें ये खा क्यों गया, ये मुझे भी खा सकता है। मैं तो इस बात पर एतराज करती हूँ कि लिबास पहन रखा इसने वलियों वाला, लिबास पहन रखा है वलियों वाला और काम करता है शिकारियों वाला। तो इससे कहिए या लिबास बदल दे या शिकार न करे। अगर शिकार करना है तो शिकारियों के लिबास में आए ताकि हम अपना डिफेंस तो कर सके, हम अपना दिफा तो कर सके। हमने तो ये समझा था कि कोई वलीउल्लाह हो रहा है। लिबास पहनते हो और वलियों वाला और काम करते हो शिकारियों वाला, तो अंजाम यही होगा इंशाअल्लाह जो हो रहा है तुम्हारा। इंशाअल्लाह हमेशा जमानतें जब्त हुआ करेंगी जी। अब कुछ और करवट बदलनी है तो वो भी बदल के देख लो। अब एक और शिकारी आए, वो कहते हैं मुझे हुजूर ने सनद लिख के दिए, मुझे हुजूर ने सनद लिख के दी है कि जाओ पाकिस्तान डूब रहा है बचाओ, मेरे नुमाइंदा तुम हो। और हुजूर ने मुझसे खाना पीना भी मांगा है और हवाई जहाज का टिकट भी मांगा। या अल्लाह, ये सियासत की मजबूरियां भी अजीब मुसीबत होती है यार। अच्छा उनसे पूछो कंट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन प्लीज। जी मैंने लेक्चर दिए टीवी पे, हफ्ते में 10 मिनट का लेक्चर, कुछ सैयद सुलेमान नदवी की तहरीर चुराई, कुछ मदूदी साहब की तहरीर चुराई, कुछ अब्दुल कलाम आजाद की तहरीर चुराई, इधर उधर से 10 मिनट का लेक्चर बना के एक्टिंग की जी। और उसके बाद आपको वोट मांगने के लिए आ रहे हैं और जितने भी टाइटल हो सकते थे वो सारे लगा दिए, प्रोफेसर, स्कॉलर, डॉक्टर, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, सारा। मैंने कहा ना जी उधर चतराल के इलाके में कहीं बर्फ पड़ रही थी, ओले पड़ रहे थे, शदीद बारिश भी थी, तो एक आदमी बेचारा झोपड़ी में आया और उसने आके दरवाजे पे जोर जोर से नॉक किया, दरवाजा खटखटाया कि बाहर ओले पड़ रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, जरा दरवाजा खोलो। तो अंदर जो गरीब आदमी बैठा था उसने कहा भी आप हैं कौन? अब पहले तो आरोप ऊपर आइए कि आप हैं कौन? तो इसने कहा जी मैं फलाना, नाम लिया अपना, डॉक्टर, प्रोफेसर, अल्लामा, फहामा, स्कॉलर, सोहरवर्दी, चिश्ती, कादरी, नकवी, रजवी, फलाना। तो पहले दरवाजा खोल रहा था, फिर उसने बंद करके कहा इतने आदमी के लिए मेरी झोपड़ी में गुंजाइश नहीं है।
ایک آدمی ہو تو دروازہ کھولو، اب اتنے آدمی کو نہیں نکال سکو، سارے ٹائٹل پر قبضہ۔ کبھی حضرت غوث اعظم کو استعمال کرتے ہو، کبھی رسول کو استعمال کرتے ہو، کبھی علی المرتضیٰ کو استعمال کرتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پہچانتا نہیں۔ تو باہر رنجے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدر رامی شناسم۔ ہم کل بھی تمہیں جانتے تھے، آج بھی تمہیں جانتے ہیں۔ عثمان ابن عفان کے خلاف جو تاریخ اٹھائی گئی، ٹائٹل مذہبی تھا لیکن ٹارگٹ سیاسی تھا، ہدف سیاسی تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن پانی بند رکھا ظالموں نے۔ کتنے؟ 40 دن پانی بند رکھا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے اپنے مکان کی چھت پہ آ کے فرمایا 3 باتیں کسی کے قتل کا جواز بن سکتی ہیں۔ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو جواباً اسے قتل کیا جائے، زنا کیا ہو سنسار کیا جائے، یا دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو تو اسے قتل کیا جائے۔ مرتد کی سزا قتل ہے، زانی کی سزا قتل ہے، قاتل کی سزا قتل ہے۔ اور میں قتل تو بہت بڑی بات ہے، آج تک اگر کسی کو گالی دی ہو تو میرے سامنے آئے۔ اپنے ایک خادم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم کو کسی بات پر پیار میں تھوڑا سا چپت لگا، تھوڑی سی، اس کے بعد فوراً فرمانے لگے تم مجھے جواب میں چپت لگا۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو تھپڑ ماروں؟ فرمایا مارنا ہوگا تمہیں۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر نہیں ہو سکتا تو میں کبھی تم پہ خوش نہیں ہوں گا، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جواب میں تھپڑ مارو۔ چنانچہ اتنا مجبور کیا اپنے خادم کو کہ اس نے 44 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت کے فرمانروا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشنودی کے لیے چھوٹی سی چپت کا بدلہ لینے کے لیے تھپڑ مارا۔ تب عثمان ابن عفان مطمئن ہو گیا۔ فرمایا میں نے آج تک اگر کسی کو گالی دی ہو تو میرے سامنے آئے، زنا تو بہت بڑی بات ہے، میں نے آج تک کسی کی بچی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، قسم کھاتا ہوں۔ کلمہ شہادت پڑھ کے فرمایا اس کی توحید، اس کے محبوب کی رسالت و ختم نبوت، قرآن کی عصمت، روز قیامت پر میرا ایمان تھا، اور اس آزمائش سے گزرا ہوں تو وہ ایمان اور مضبوط ہو چکا ہے۔ تم میری جان لوگے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کیا چاہتے ہو؟ مفسدین نے کہا خلافت ہمارے حوالے کیجئے، فرمایا خلافت میری اپنی چیز ہوتی تو تمہارے حوالے کرتا، یہ تو میرے قائد کی امانت ہے، تم مجھ سے کوئی میری چیز مانگو تو دے دوں، لیکن یہ امانت ہے اسے حوالے نہیں ہونے دوں گا منافقین کے، جان دے دوں گا لیکن اسلامی خلافت اور اسلامی قیادت کو منافقین کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ عثمان ابن عفان نے امت کی وہ امانت سنبھالتے ہوئے جان عزیز کا نذرانہ پیش کیا۔ جمعہ کے روز ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان ابن عفان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان درندہ صفت بلوائیوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گیا۔ میرا جی چاہتا ہے، میرے جذبات چاہتے ہیں کہ میں ان میں کفر کا فتویٰ لگاؤں، میرے جذبات کا تقاضا ہے، کیونکہ مجھے عثمان سے بہت پیار ہے، کہ عثمان ابن عفان کے خلاف جن ظالموں نے تحریک اٹھائی ہے میں ان پہ کفر کا فتویٰ لگاؤں۔ آپ اجازت دیں گے مجھے؟ ہاں اجازت ہے، آپ کے صدقے جاؤں۔ ہاں آپ جیسا مفتی، یعنی پہلے تو کبھی کبھی کوئی مفتی پیدا ہوتا تھا نا جی، اب تو ماشاءاللہ لشکر ہے، لشکر مفتیوں کے ہر شخص۔ پہلے ہمارے فقہ کے 4 امام تھے، اب بے شمار امام، ہر شخص ابو حنیفہ سے کم نہیں، جس سے بات کرا ہم نے ہمیں سے عجیب دین سمجھا ہی ہم نے ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیز دوستو،
دین میرے جذبات اور آپ کی خواہشات کا نام نہیں، دین جذباتیت کا نام نہیں۔ اچھی چیز ہے جذبات، اچھی چیز ہے جذبات، لیکن دین کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، صحابہ کرام موجود تھے، لیکن انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ان پر۔ جنگ ہوئی جمل میں، صفین میں 12,000 مارے گئے، 70,000 مارے گئے، جنگ ہوئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جن سے ٹکر لی وہ کون ہے، کافر تھے؟ فرمایا نہیں، اخواننا بعضنا۔ جب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جن سے آپ نے ٹکر لی وہ کون تھے، کافر تھے؟ فرمایا نہیں، اخواننا بعضنا۔ یہاں جذباتیت سے نہیں کام لینا ہوگا، یہاں اسلام کے وہ قواعد و ضوابط سامنے رکھنے ہوں گے میرے عزیز دوستو۔ ایک ہے کفر جاری اور ایک ہے کفر خفی۔ یہ جو منافقت ہے، اس سے نمٹنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے تدبر کی ضرورت ہے، صرف جذباتیت کی ضرورت نہیں۔ اگر صرف نعروں پہ ڈیبیٹ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ عبد المجید ندیم، بے شک میں نے دعوت و تبلیغ میں 20-25 سال گزارے، اللہ قبول فرما لے۔ فکری محاذ پر ہم سے اگر کچھ کام ہوا، اتنا سا کام ہوا کہ شولو، بھڑکتے ہوئے شولو کو بجھانے کے لیے اس پرندے کی طرح جو چونچ میں پانی لاتا تھا اور اس کی چونچ کا پانی شولو کے لپٹوں میں خشک ہو جاتا تھا، شاید ہم اس سے بھی کم تر، شاید ہم اس سے بھی کم تر ہوں، لیکن کبھی میرا نفس مجھے یہ دھوکہ نہ دے کہ میں محمود حسن سے زیادہ مخلص ہوں، میں محمد الیاس سے زیادہ مخلص ہوں۔ کبھی میرا نفس مجھے یہ دھوکہ نہ دے کہ میں محمود سے زیادہ مخلص ہوں، میں شیخ القرآن سے زیادہ مخلص ہوں، میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ مخلص ہوں، یا امیر شریعت سے زیادہ مخلص ہوں۔ خدا کی قسم میں ان کے قدموں کو چھو جانے والے خاک کے ان ذروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جو ان کے قدموں کو چھو گئے تھے۔ میں تو ان کی محنتوں کو کھا رہا، انہوں نے راستہ بنایا، میں اس پہ چل رہا، وہ مجھ سے زیادہ مخلص ہے۔ تدبر کی ضرورت ہے، نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کیجئے، اپنی صفیں مضبوط کیجئے اور وہ نظر پیدا کیجئے کہ آپ دوست اور دشمن کو پہچان سکیں، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تو سامنے زہیر کو انہوں نے بھون ڈالا، تم نعرے لگاتے رہ گئے، جی جسانی صاحب کو بھون ڈالا، تم نعرے لگاتے رہ گئے۔ عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت ضلع راولپنڈی کے امیر تھے ہمارے مولانا محمد صدیق صاحب ٹیکسرا والے، انہیں قتل کر دیا گیا، تم نے پھر بھی نعروں پہ گزارا کیا۔ ناراض نہ ہونا، ابھی مولانا نواز صاحب مرحوم مغفور تو بھون ڈالا گیا، تم پھر بھی نعروں پہ گزارا کر رہے، یہی تم نعرے لگاتے رہو گے، وہ گولیاں برساتے رہیں گے، یہ کوئی علاج نہیں۔ اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کیجیے، اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کیجیے، اپنی صفیں مضبوط کیجیے، اتنی مضبوط کیجیے اپنے صفیں کہ قرآن کا وہ مقصد پورا ہو سکے، ترہبون به عدو اللہ وعدوکم۔ منافقت سے ٹکرانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، کفر سے ٹکرانا آسان ہے، منافقت بہت بری چیز ہے، منافقت بہت گہرا فتنہ ہے۔
اس سے ٹکرانے کے لیے آپ کو بہت گہری حکمت عملی اور تدبر کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں ہم اپنا گھر پھونک ڈالیں. گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ اگر آ رہی ہو اور میرا خیال یہ ہو کہ یہ گاڑی اگر منزل سے پہنچ گئی تو مجھے نقصان ہوگا، تو کیا میں اس گاڑی کے آگے کھڑی ہو جاؤں؟ نعرہ تکبیر، کافر گاڑی، خبیث گاڑی، اتر جا گاڑی. وہ اتر جائے، وہ رک جائے، وہ تو مجھے کچلتی ہوئی گزر جائے گی. اگر آپ نے اس گاڑی کو روکنا ہے تو پلاننگ کیجئے، بیٹھ کر سوچئے اس کو کیسے روکا. اور پھر یاد رکھنا، ایک ہے قتال و جہاد اور ایک ہے دعوت و تبلیغ. قتال و جہاد کی پالیسی یہ ہے کہ فقتلوہم حیث ثقفتموہم، فقتلوہم حیث وجدتموہم. اور دعوت و تبلیغ کی پالیسی یہ ہے کہ قولا لہم قولا لینا. قتال و جہاد میں سر کاٹو اور کٹواؤ، دعوت و تبلیغ میں دل توڑنے کا بھی اجازت نہیں، دل جیتنے کا حکم ہے. محمد الیاس اور ان کے سپاہیوں پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. انہوں نے آج دل جیتنے کی پالیسی اختیار کی، دنیا کے 80 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا ڈالا. 80 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا ڈالا. یہ کچھ تھوڑا کرے گے تھے. اللہ ہم سب کو اپنے شاندار ماضی کے ساتھ عملی وابستگی عطا فرمائے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور میں ایک ہمارے عزیز کی قرارداد سن لیجیے. دعا سے پہلے اٹھنے کی اجازت نہیں. بیٹھ جائیے نا، بیٹھ جائیے. محرم الحرام میں قائد اہل سنت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب پر پابندی گزشتہ حکمرانوں کی جانبدارانہ روش تھی. ہمیں موجودہ حکومت سے، جمہوری حکومت سے امید ہے کہ وہ اب اس اقدامات سے گریز کرے گی. لیکن اگر قائد اہل سنت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب پر محرم میں پھر پابندی عائد کی گئی تو اس کا شدید رد عمل ہوگا، جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی. علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے معتمد دینی رہنما ہیں. ان کے خلاف پابندی عائد کرنا تمام مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اس میں ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ اب انشاءاللہ محرم کے اوائل میں شہدائے اسلام کانفرنس کے سلسلے میں کراچی میں پروگرام ترتیب دیے جائیں گے، جس کا آپ کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے اطلاع کر دی جائے گی. مرحوم حاجی رمضان کے لیے دعا کیجیے. یعقوب عثمان قرار کے لیے دعا کیجیے. حاجی عبدالمجید مکہ مکرمہ کے حادثہ میں انتقال کر گئے، ان کے لیے اور ان سب کے لیے جتنے بھی مکہ مکرمہ کے حادثہ میں انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے، ہم سب نے دعا کرنی ہے. داود عبداللطیف مجلس کے ساتھ حاجی عبدالستار کی اہلیہ بیمار ہیں. ہمارے حاجی عبدالستار صاحب کی اہلیہ محترمہ کو تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اور تمام بیماروں کو صحت عاجلہ عطا فرمائے. جامعہ کراچی کا امیر مختار بہادر حقانی کا چچا عبدالستار خان پچھلے دنوں انتقال کر گئے. اللہ انہیں بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. اللہم جی ہاشم بھائی، آشا بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی مغفرت فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. لسبیلا سے، بلوچستان سے، تو انہیں کیا کہنا ہے؟ جماعت کے ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، میرا ملاقات ہوگی. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. فلسطین، افغانستان اور کشمیر کے مجاہدین کو اے اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ کامیابیوں سے ہمکنار فرما. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. تمام دینی تحریکوں کو ترقی اور فروغ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی دوستو، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.